جان گنوانے سے کیا فائدہ؟ وہ نبی تو جانتا تھا نا کہ خدائی کرا رہا ہے، تو وہ تو ان کو مجرم ہی نہیں سمجھتا تھا، تو ان کی خاطر وہ اپنی جان سے یہ کیوں بات لے رہا تھا؟ دیکھا آپ نے، بالکل رت نہیں مل رہا۔ کہا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، سمجھ میں بات آ گئی ہے، یہ ایسے بے بہرا نہیں، جاہل نہیں ہے، سب کچھ سمجھ لی، انہوں نے ساری عمر سمجھا بھی دیا۔ اب اگر اپنے اختیار و ارادے سے جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو اب تو کیا کر رہے گا ان کو؟ تو کیوں اتنا غم کر رہا ہے ان کی خاطر؟ جو اپنے اختیار سے مرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر تو یہ غم کی بات نہیں ہے۔ غم نہیں عزیزان من، یہ لفظ تو ترجمہ ہی نہیں۔ قرآن عزیزان من حسرات کا لفظ لایا، الا تذهب نفسك علیہم حسرات، حسرت بھی جمع ہے کہ نہیں؟ جمع ہے اس کی۔ اب میں حسرت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آگے ایک بات شیر سمجھا سکتا۔ پہلے میں عرض کروں کہ یہ ماضی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کے انتظار میں کرتے کرتے انتظار تھک جانا، اس تھکنے سے جو تکان پیدا ہوتی ہے، افسردگی پیدا ہوتی ہے، شدت انتظار اور لمبا عرصہ ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے نا پھر انسان۔ وہ جو اس تکان سے افسردگی پیدا ہوتی ہے اسے حسرت کہتے ہیں۔ تو کتنا لمبا عرصہ تھا جو حضور نے انتظار کیا، اس انتظار میں کہ اب بھی یہ بچ جائے، اب بھی یہ بچ جائے، تھکتے گئے، آخر میں جا کے ان کی اس تباہی پہ تو یہ نہیں بچ سکتے، تو ایک افسردگی کی بات یہ ہے جو کیفیت، یہ ہے جس کو حسرت کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ میں آئی بات سمجھا دیں، جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں، جو بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں للچائی ہوئی نظریں، انہیں حسرت بنا کے ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے۔ چائی ہوئی نظریں بے بس ہو کے رہ جاتی ہیں، انہیں حسرت بنا کے، یہ ہے وہ للچائی ہوئی، اس بات سے للچائی ہوئی نظریں تھی اس رسول کہ یہ بچ جائیں کسی طرح سے، آخر میں بے بس ہو جاتے، نہیں بچ۔ اس میں بھی یہ نہیں بات کہ ان کی یاد بھلا دے یا کیا کہ جب تمہارا بیڑا ہے، نہ، وہ دل میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، بے بس ہو، یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان۔ یوں ہی بات آ جاتی ہے باہر، کبھی کبھی کچھ شعر بھی ایسا تھا، غالب نے دو چیزوں کا یہ فرق کیا، جو کچھ سابقہ تمنائیں آرزوئیں تھیں ان میں ناکامی، وہ حسرت، آنے والی زندگی کے متعلق کچھ تمنائیں، ان کا بھی پتہ ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے بھی ایک دن حسرت بن جانا ہے۔ کس قدر خوبصورت انداز میں کہتا، میری زندگی پوچھتے ہو، میری زندگی آئندہ ہو گزشتہ تمناؤ حسرت، گزشتہ کی ساری زندگی حسرت، آئندہ کی ساری زندگی ایک تمنا، آئندہ گزشتہ تمناؤ حسرت، یک کاش کے ببد کے بد سب جا نوشتائیں، کاش، کاش یہ ہو جاتا، ایک کاش یہ ہو جاتا، ایک کاش یہ ہو جاتا، میں تو ساری عمر ہر جگہ ایک کاش لکھتا من اثر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے عجیبانہ بات۔ یہ ہے وہ عذاب جہنم کے جس کے اندر سے نکلنے کے لیے قرآن کہتا ہے تم ہزار بار ارادے بھی کرو تو نہیں نکل سکے، لیکن یہاں تو اس حسرت کا ذکر ہے جو رسول کے قلب مطہر میں پیدا ہوئی تھی ان کی تباہیوں کی، وہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، وہاں کہا تھا نا، وہ بات آ گئی، وہ کہا تھا نا کہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ تمہیں خدا کے نام کی آڑ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کے نام کی آڑ میں کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ سن لیجیے کیسے دھوکہ دے، ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ ہم نے ان سے کہا تھا نظام خداوندی، اخبار خداوندی وغیرہ جو ہے نا، اسے یہ مصنوعی طور پر کچھ بنا دیتے ہیں،
حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا، شکلیں ان کی ویسی کام رکھتی ہیں، تصنع ہوتا ہے، مصنوعی تو ہم سمجھتے ہی ہیں نا جو لفظ ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ان چیزوں کو ان کے اندر وہ روح وغیرہ کچھ نہیں رہتی، ڈھانچہ ان کا کھڑا رکھتے ہیں، مصنوعی طور پہ یہ بنا دیتے ہیں، سب یوں دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے عزیزان من، جھوٹ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا اگر وہ جھوٹ بن کے سامنے آئے۔ ایک شخص آپ سے بہت دعوے کرتا چلا جائے، امیدیں بنا کے، قسمیں کھا کے، اعتبار جما کے اپنا جاتے وقت یہ کہے کہ بھائی سب کچھ یہ ٹھیک جو کچھ ہم نے کیا ہے نکلی لی، لیکن میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا جھوٹ کہا تھا، تو وہ اس کے دھوکے میں آ جائے گا، وہ تو جاتے وقت بھی قرآن اٹھائے گا کہ میں نے سچ کہا۔ جھوٹ بے نقاب ہو کر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اسے سچ کے لباس میں سامنے آنا ہوتا ہے۔ یہ جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا، رسول، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شعائر وغیرہ جو ہے ان تمام کو اٹھا کے پھینک دے کے ساتھ کچھ نہیں ہے، وہ تو مجھے تو بے دین ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، کافر ہے، اس کے دھوکے میں کوئی نہیں آتا۔ دھوکے میں اس کے آتا ہے کہ یہ ان چیزوں کا جو مقصد تھا وہ نگاہوں سے اوجھل کر دے، روح ان کے اندر سے نکال دے، خالی ان کے ڈھانچے کھڑے کر دے، ان سب چیزوں کو مصنوعی بنا دے، مصنوعی بنا کے خدا کے نام پہ دھوکہ دے دیتا۔ کیا بات کیا گیا قرآن، ان اللہ علیم بما یصنعون، کہا ہے تمہیں بتائیں کہ یہاں بھی انتہائی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اگر ذرا سا بھی امکان، تھوڑی سی بھی رمق ان کے اندر زندہ رہنے کی ہو پھر بھی زندگی مل سکتی۔ اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتق پڑے داری، کچھ زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے، ایک قطرے خون خدا کی راہ میں دینے کے لیے تھوڑے سے بالوں پر اگر یک قطرہ خون داری پھر مشتق کرے گا، دعا من بات و آموزم طریقے شہبازی رہا، میں تمہیں شہباز بنا سکتا ہوں صاحب، اتنا سا سامان لے کے تو آ جائے، لیکن اگر وہ یک قطرہ خون بھی اندر نہ رہے، پھر موت، ابدی موت۔ قرآن کہتا ہے اتنی سی بات اگر زندہ رہنے کی صلاحیت تھوڑی سی بھی باقی ہو تو ہمارے ہاں سے تو سامان بڑا فراواں ملتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، تو ہم کیا کرتے ہیں، سمندروں سے بادل اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی کی تشبیہیں کیسی خوبصورت ہے، آسمان سے ہوا، پھر وہ تو سمندر کے اوپر ہی نہیں، اور اگر وہی کہیں ٹھنڈی ہو کے برس گئی تو وہ سمندر کا پانی سمندر میں برس گیا تو ہوا کیا، کہتے نہیں۔ پھر ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو ان بادلوں کو وہاں سے لیے جاتی ہیں دوسرے مقاموں کی طرف جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان زمینوں کی طرف، ان بستیوں کی طرف جہاں میتن کہا ہے، بلد میت، مردہ لفظ ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے۔ عربی زبان میں یہ آخری لفظ یہ ہوتا ہے جہاں وہ مردہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے ہاں یہ چیزیں ہیں، حرارت تو ہو لیکن وہ بڑی خاموش سی ہو، سوئی ہوئی حرارت جسے آپ کہتے ہیں نا، یا بالیوڈ کی ہوئی کوئی چیز جو ہوتی ہے، ان کے یہاں مثلا شراب میں پانی زیادہ ملا دیا جائے تو اس شراب کو مردہ کہتے تھے، وہ تو تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے، باقی ہے مردہ۔ ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں کہ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ وہ موت نہیں ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان ہی نہیں رہا۔ یہ زمینیں جو ہیں بارش جب برستی ہے تو جس بارانی زمین میں کھیتی اگانے کی کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اس میں سے کھیتی کی نمود ہو جاتی ہے۔ ریگستان کے اندر وہی بادل برستا ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایمانوں میں مردہ وہ ہو گئی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں زندہ ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ یہ جو مثال قرآن نے دی ہے کہ زمین مردہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو دوبارہ زندہ وہ زمین ہوتی ہے جس میں زندگی کی کچھ بھی نمود اور رمق جو ہے یہ باقی رہی ہو۔ تو جس قوم کے اندر زندہ رہنے کی کچھ بھی